مختلف مقامات پر عورتیں بھی محفل میں شریک ہو جاتی ہیں. سنا ہے محفل نعت جو روڈوں پہ ہوتی ہیں ان میں بھی اب عورتوں کو بلایا جانے لگا ہے. میں نے سنا ہے. اگر ایسا ہی ہے تو یہ تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر یہ اجتماع یعنی یہ محفل کرنے والے کوئی ثواب کی امید رکھتے ہیں تو ان کی بہت بڑی بھول ہے. یہ گناہ پر ثواب نہیں ملا کرتا. یہ فوری طور پر اس سے توبہ لازم اور آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ عہد کریں کہ عورت نہیں آنی چاہیے. اب وہ عورت خواہ کسی محفل میں پڑھے خواہ کسی چینل پر پڑھے. چینلز پر تو سنا ہے کہ وہ عورتیں پڑھتی ہیں, ساتھ میں نعت خوان بھی ہوتے ہیں اور بیچارے سب لگے ہوتے ہیں, شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں یہ لوگ. ان سب کو شہرت چاہیے, عزت چاہیے, پتہ نہیں دولت ملتی ہوگی, خدا جانے کیا ملتا ہوگا. ثواب کے سوا ہر چیز پر ڈن ہے ایسا لگتا ہے. ثواب نہیں چاہیے اور اللہ کے عذاب سے خوف بھی نہیں ہے. تو محترم نعت خوانوں, اور محترم کا لفظ مائنس کرتا ہوں, نعت خواں ایسے جو ایسا کام کرتے ہیں ظاہر وہ محترم نہ رہے. محترم یعنی قابل احترام. تو قابل احترام نہ رہا جو غیر عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر نعتیں پڑھتا ہو. اب دنیا اس کو جو بھی مطلب ہے کہ سراہتی ہو, اس کی آواز پر داد دیتی ہو, لیکن یہ غلط کرتا ہے ایسا شخص, اور یہ گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے. اس کو فوری توبہ کرنی چاہیے. اور جو اس طرح نعت پڑھتی ہیں آ کر, میں خاتون بھی نہیں کہوں گا, خاتون کے معنی پر اگر آپ غور کریں گے نا تو خاتون نہ کہا جائے. خاتون کے معنی عزت والی عورت. تو ایسی عورت معزز نہیں ہوتی, عزت والی نہیں ہوتی. ظاہر ہے عزت کیسے آئے گی جب اس کو پتہ ہے کہ لاکھوں مرد مجھے دیکھ رہے, تو کیسے یہ اسکرین پر آئے گی. شرم کے مارے مطلب دوہری ہو جائے گی جو باحیا ہوگی, تو کبھی نہیں آ سکتی, سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس طرح وہ اسکرین پر آئے, چاہے برقع پہن کر آئے. نہ آواز کو برقع کہاں سے پہنائے گی. اب یہ خالی نام کا برقع ڈال لینا اور اگر برقع ہو بلکہ آڈیو ہو صرف, یعنی کہ وہ اسکرین پر برقعے کے ساتھ بھی نہیں آتی, آڈیو دیتی ہے اپنا, تب بھی عورت کی آواز عورت ہے. عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز. تو عورت کی آواز بھی عورت ہے, اور خصوصاً ترنم کے ساتھ, یعنی کہ نعت پڑھنے میں ترنم ہوتا ہے نا, اس میں کشش زیادہ ہوتی ہے. تو عورت کو اس طرح نعت شریف کی اپنی آواز یعنی شکل نہیں بھی دکھاتی, برقعے کے ساتھ بھی نہیں آتی, تب بھی صرف آواز سنانا بھی ناجائز ہے, گناہ ہے. اس سے بھی اس کو توبہ کرنی ہوگی. تو اللہ کرے یہ دیگر چینلز جو ہیں یہ بھی اگر ان چیزوں سے توبہ کر لے چینلز والے, بڑی رات ہے, مان جاؤ. اپنی آخرت کیوں داؤ پہ لگاتے ہیں چند سکوں کی خاطر. یار وہ ایڈورٹائزمنٹس ملتی ہوں گی ان کو, تو اس طرح. اب دیکھو مدنی چینل, نہ اس میں ایڈ ہے, نہ اس میں عورت ہے, نہ میوزک ہے. اللہ کا کرم ہے, دیکھنے والے دیکھتے ہی ہیں نا, اللہ کا کرم ہے, چل ہی رہی ہے. اور جب ایڈ نہیں ہے تو الحمدللہ عاشقان رسول اس کا مالی تعاون کر رہے ہیں. اب ایڈ دیں گے تو ظاہر مالی تعاون کوئی نہیں کرے گا, انڈرسٹوڈ ہے. تو اگر خدمت دین کی کرنی ہے پھر آئین اسلام کے مطابق اور علماء کی نگرانی میں اپنا چینل چلائیے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, ادھر ادھر سے دلیلیں لائیں گے. ٹھیک ہے, دلیلیں لائیں آپ, تو دلیل وہ جو قرآن و حدیث سے ہو اور مطلب جو ٹکرائے نہیں شریعت سے, ورنہ چپ چاپ توبہ کرنے میں یافیت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو سوال باپن نیاز کے حوالے سے, اس میں احتیاط کس طرح کی جائے؟ ہاں, یہ جلوس میں بھی اور ویسے بھی جب نیاز بانٹتے ہیں تو کافی بے احتیاطی ہوتی ہے. اور جیسے ہمارے یہاں جلوس میں تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ پھینکتے ہیں. اب پھینکنے میں یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں آتا ہے اور کسی کے ہاتھ سے سرک جاتا ہے, کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں, زمین پہ آتا ہے. اب ہجوم اتنا ہوتا ہے لوٹنے والوں کا کہ پھر وہ اٹھانا بارہا اس کا دشوار ہو جاتا ہوگا. پھر وہ قدموں تلے روندا جاتا ہے. میں نے خود دیکھا کہ بہت قدموں تلے روندا ہوا پڑا ہوتا ہے, کچل رہا ہوتا ہے پاؤں میں.
تو یہ اس طرح تو ظاہر ہے کہ مال ضائع کرنا صحیح نہیں ہے. قوم کا چندہ اس لیے لیا تھا کہ روڈوں پہ لوگ اس کو کچلیں گے. آخرت میں کیا حساب دیں گے آپ؟ کیسے دیں گے؟ مزہ بہت آتا ہے لٹانے میں، لیکن ثواب لوٹنے کا مزہ لینا ہے جو آخرت میں ملے گا، اور ایسا ملے گا کہ واہ، اس کا تصور نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ کہ احترام کے ساتھ عاشقان رسول کے ہاتھوں میں دیں. ہاتھوں میں دیں گے تو ظاہر ضائع نہیں ہوگا، پھینکیں گے تو ضائع ہونے کا پورا امکان ہے. تو اس سے احتیاط فرمائیں. پھر بعض اوقات اس میں جھوٹ کا بھی سلسلہ رہتا ہے. تھوڑا ہجوم زیادہ ہو گیا، خلاص 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 ختم ہو گیا ختم ہو گیا، حالانکہ ہوتا ہے. پھر ہجوم کم ہو گیا تو پھر لٹانا شروع کر. تو یہ جھوٹ، یہ تو گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آپ لٹانا روک دیں یہ آپ کی مرضی، ٹھیک ہے، لیکن جھوٹ نہ بولیں گے ختم ہو گیا. آپ چپ ہو جائیں، لٹانا بند کر دیں. باپا یوں بھی ہوتا ہے کہ نیاز جیسے زیادہ ہے لیکن بانٹنے کی جگہ ایک ہوتی، اس کی وجہ سے رش بڑھ جاتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اگر نیاز زیادہ ہو تو بانٹنے کی جگہ بھی اگر زیادہ کر لی جائیں تو کیا اس سے سہولت پیدا ہو جائے گی؟ اس حوالے سے رہنمائی فرماتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اب تو پتہ نہیں تانگے ہوتے ہی نہیں ہوتے. تانگوں کی تو ہم نے بہت مخالفت کی تھی پہلے، مگر آتے تھے تانگے. اب ختم ہو گئے ہوں تو اب وہ ہو سکتا ہے کہ خوف کے مارے ختم ہو گئے ہوں کہ بھگدڑ مچی تو گھوڑا بھی کچھ کو کچل دے، خدا نخواستہ. تو کیونکہ گھوڑے لید کرتے ہیں اس میں، اور پکی سڑکیں ہیں یہ روڈوں پہ، تو اس طرح بدبو کے بھپکے اٹھنا اور لوگوں کے پاؤں ناپاک ہونا آلود ہو کر. تو اس وجہ سے میں تو ایک برسوں سے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے. لیکن گھوڑوں میں بھی، گھوڑا گاڑی میں بانٹنا، سوزوکیاں لینا اس میں بانٹنا، تو اب یہ کتنی سوزوکیاں لائے گا، کتنی گھوڑا گاڑیاں لائے گا. ٹرک میں بانٹتے ہیں تو ٹرک والا کتنی ٹرکیں لائے گا. جو اپنے محدود پیمانے پر یہ علاقے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کرائے پر لے لیتے ہوں گے ٹرک وغیرہ، اس میں بانٹتے ہیں. تو یوں ظاہر ہے کہ ہجوم تو ہوتا ہے. یہ ایک کوالٹی ہوتی ہے. بعض لوگ صرف جلوس میں ہوتے ہیں، ان کو لوٹنے سے دلچسپی نہیں ہوتی، اور بعض لوگوں کا کام ہی صرف لوٹنا ہوتا ہے. تھیلا رکھتے ہوں گے، لوٹ لوٹ کے اس میں جمع کرتے ہوں گے، اور وہ کوالٹی ہوتی ہے. بھلے جمع کرے کوئی بات نہیں، لیکن یہ جائز طریقے پر بانٹنے والا جو ہے نا اس کا مسئلہ ہے. جو جمع کر رہا ہے اس کا تو اس کے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، وہ بھلے جمع کرتا رہے. اب اس نے پھینکا اور یہ اٹھا لیا زمین سے تو بھی اچھا ہی کیا ظاہر. باپا بعض نے تو اتنا زیادہ جمع کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے والا سمجھتا ہے شاید یہ بانٹ رہا ہے. اب وہ لوٹنا انہیں کہ یوں جمع کرنے میں نے کبھی کبھی، اب پھر نیت کرتا ہوں انشاءاللہ، میں نے کبھی کبھی منگوایا ہے کہ یار یہ جلوسوں میں جو سرکار کا لنگر لوٹتا ہے نا، کچھ میرے لیے لے آنا، میں کھاؤں گا اس کو حصول برکت کے لیے. اب پھر انشاءاللہ میں کسی سے عرض کروں گا کہ کوئی لے آ دے. عوام کا نہیں لوں گا، یہ سیکورٹی میٹر ہے. میں جس کو بولوں گا اس سے انشاءاللہ. آپ بھی لائیں گے؟ چلو 2 گاہک تو مل کے لانے والے. یہ تو ہمارے لیے تو برکت ہے نا. لٹانے والوں کی جو کوتاہیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. اچھا یہ مرد جو نعت پڑھتا ہے اس میں حرج نہیں ہے، جبکہ وہ نعت ہو شریعت کے مطابق. اور اب عورت کی آواز مطلقاً، یہ آپ نے لکھا ہے، اس میں بہرحال علماء کا ہے کچھ، بہار شریعت میں مطلقاً نہیں لکھا ہے. تو اس لیے وہ عورت کی آواز عورت ہے، چھپانے کی ضرورت ہے. یعنی کہ ضرورتاً بات کرے اور لچکدار بات نہ ہو. ظاہر ہے کہ وہ اپنی جو قرآنی احکام ہے کہ وہ عورت اپنی آواز ایسی نرم اور لوچدار نہ کرے کہ جس سے من کا روگی للچائے. اور ظاہر غیر مرد کے لیے بھی تو وہ عورت کی آواز تھوڑا رسک پیدا کرتی ہے. عورت کی آواز قدرتی نرم ہوتی ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ جتنا اس کے بس میں ہے وہ ایسی ترکیب کرے کہ اگلا مطلب یہ بھی نہ سمجھے کہ جھگڑا کر رہی ہے، اور کوئی ایسی نرمی بھی نہ ہو کہ وہ مطلب گندے تصورات میں گم ہو جائے مرد. عورت کو یہ احتیاط کرنی چاہیے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ SMS کے ذریعے ہمیں جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان میں ایک سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ جوتے اتار کر جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کر پڑھنا کیسا؟ جوتا پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھی، ان کی نماز نہ ہوئی۔ احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے۔ تو یہ نماز کے احکام جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے اس میں نماز کے، وضو کے، غسل کے، تو اس طرح کے مطلب کچھ 12 رسائل ہیں اس میں۔ تو اس میں نماز جنازہ کا طریقہ یہ بھی ایک رسالہ ہے، تو اس رسالہ کا صفحہ نمبر 15 اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 385 سے میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال یہ کیا ہے انہوں نے کہ باپا آپ نے نعت گوئی کس سے سیکھی؟ اعلیٰ حضرت تو قرآن سے سیکھی، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی تاکہ رہے احکام شریعت ملحوظ۔ اب میں نے تو کیا جائے استاد خالی است، دیکھ دیکھ کے سن کے، مگر ابھی تک پڑھنا تو نہیں آتی نا، وہ خوش آواز جو ہوتے ہیں نا نعت، تو ان کی ظاہر ہے کہ لوگ زیادہ سنتے ہیں۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد یہ ولادت سے اس کا تعلق ہے، پیدا ہونا، مولود، تولد ہونا، پیدا ہونا، ولادت سے متعلق، ولادت ہی کو کہتے ہیں میلاد۔ ولادت اصل یہ ہجری سن جو ہے نا اس کو بھی عرب میں یہ میلادی سال کہتے ہیں۔ امارات کا تو مجھے پتہ ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے پڑھا کہ وہ میلادیہ جشن میلاد یعنی جشن ولادت۔ اب ولادت کے معنی بھی سب سمجھتے ہوں، ضروری نہیں ہے۔ ولادت معنی پیدائش، جیسے بچہ پیدا ہوا تو ہم کہتے ہیں نا بچہ پیدا ہوا، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں بچے کی ولادت ہوئی۔ ولادت معنی پیدائش، جنم، برتھ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے ثابت ہے؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، قرآن پاک سے سب ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ میرے اونٹ کی جو نکیل کی رسی ہے وہ بھی گم ہو جائے تو لوجدتہ فی القرآن، میں قرآن کے ذریعے اس کو پالوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کہ میرے اونٹ کے ناک کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن میں تلاش کر لوں۔ یہ قرآن کی اہمیت اجاگر کرنا ہے کہ قرآن میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، یعنی قرآن جو ہے نا یہ ایک مطلب ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، سمجھے؟ اس کو جیسے مثال اگر آپ نے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، قرآن کے لیے نہیں کہتا ہوں کہ نہیں بولتے کوزے میں سمندر بند ایک محاورہ ہے، تو قرآن میں سب کچھ ہے۔ سمندر یہ وسعت کے معنی میں مطلب بولا جاتا ہے، تو یوں اس میں ہر شے کا بیان ہے۔ قرآن کی آیت میں ہے تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر شے کا بیان ہے۔ تو جشن ولادت کا بھی بیان ہے، ان مانو کر کہ ابھی آیت پڑھ کر آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ایک تو باپا وہ
صبح بہارا کے رسالے میں بھی ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ آپ فرمائیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت یہی چیز ہے کہ جس پر ان کو خوشیاں منانا چاہیے، یہ بہتر ہے ان تمام سے جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بیان کرنے کا حکم فرمایا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حاصل ہو تو اس وقت خوشی منانا چاہیے۔ تو بلا شبہ جس میں کوئی مسلمان کسی طرح کا کوئی شک کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ تو ان دونوں آیتوں کو ملا کے واضح طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہیں، اور اللہ کی رحمت جب بھی حاصل ہو تو اس پر خوشیاں منانا چاہیے۔ جب تک ممانعت کی دلیل نہ ہو نا کسی چیز کی تو وہ جائز ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیں کہ اس وقت آپ عالی شان فیضان مدینہ میں جمع ہیں، لینتھر کی چھت ہے، لینتھر کے پلر ہیں اور ماربل لگا ہوا ہے، کوئی قرآن کی آیت سے اس کو ثابت کر دے کہ ایسی مسجد بنانا اس کا حکم ہے۔ اور آج کل مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں تو سونے کے جھومر لگے ہوئے ہیں، اربوں روپے کا سونا لگا ہوا ہے، کوئی کسی آیت سے ثابت کر دے کہ یہ مسجد میں سونے کے جھومر لٹکانا جائز ہے، خالی میلاد بنانا ہی ناجائز ہے، باقی سب جائز ہے۔ یعنی ہم کریں تو جائز ہے، باقی تم کرو تو ناجائز ہے، یہ کیسے چلے گا؟ ہم سب کا کھاوے ہمارا کھاوے اندھا ہوئے، یہ تو بازاری لوگوں کا مقولہ ہے۔ تو جب یعنی کہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں کروڑوں اربوں روپے کے سونے کے جھومر کہ جو نہ سرکار سے ثابت، نہ صحابہ سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت، نہ تبع تابعین سے ثابت، نہ کسی حدیث سے ثابت، نہ کسی آیت سے ثابت، نہ اولیاء اللہ کے کسی قول سے ثابت، قول بھی نہیں ہے، بلکہ پہلے تو منع تھا، رنگ روغن اس طرح چمک دمک مسجد کی یہ ممانعت تھی۔ اب حالات کے پیش نظر متاخرین نے اجازت دی ہے، بہت بعد والے علماء نے اجازت دی، تو یہ سب مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ میرے محبوب کا میلاد ہی سمجھ میں نہیں آتا یار، جھگڑا کیا آخر؟ کیوں وسوسوں میں آ جاتے ہیں؟ وسوسوں کو شیطان کو بھگاؤ اور سب مل کے نعرہ لگاؤ، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، منٹھار کی آمد، دار کی آمد، مختار کی آمد، تاجدار کی آمد، شاہ ابرار کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ وسوسوں پر نہیں جائے، خوب جشن ولادت منائیں، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ کسی کے پاس، میں صحیح کہتا ہوں، زمین سے جمپ مارے، آسمان سے ٹکرا کے پھر پچھاڑ کھائے، وہ کبھی بھی جشن ولادت کو ناجائز ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے سامنے ثابت کر سکتا ہے جو جس کو معلومات نہ ہو، وہ بیچارہ کنفیوز ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ صدیوں سے منایا جا رہا ہے، یعنی فلاں لیڈر کا برتھ ڈے مناتے ہیں، فلاں مطلب ملک کا برتھ ڈے مناتے ہیں، جیسے پاکستان کا بھی تو برتھ ڈے مناتے ہیں نا، یوم پاکستان 14 اگست مناتے ہیں نا۔ کون سی آیت سے دلیل ہے، کون سی حدیث سے دلیل ہے؟ اور سبھی مناتے کہ نہیں مناتے؟ سچ بتانا مجھے، سبھی مناتے ہیں نا، تب ان کو وسوسہ نہیں آتا۔ اور گانے باجے اور بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، تب بھی کسی کی آنکھ نہیں کھلتی کہ یہ ہو تو ناجائز رہا ہے، یہ ہم بولتے ہیں کہ ناجائز ہو رہا ہے۔ یوم پاکستان منانا جائز ہے، یہ ناجائز نہیں، ہم مناتے ہیں، لیکن مطلب جس طرح منایا جاتا ہے، جو مناتے ہیں غلط طریقے پر، وہ غلط کرتے ہیں۔ اس پہ بولو نا یار، ہمارے جشن ولادت کو مت چھیڑو، بلکہ اپنے مل کے مناتے ہیں پیارے آقا کی جشن ولادت۔ بزرگوں میں تو یہاں تک ہے کہ فتح رضویہ شریف میں پچھلے بزرگوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ کسی عالم صاحب نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور ان سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا جو یہ یوم ولادت مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں آپ کی ولادت پر، کیا آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟
تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. تو یہ مطلب واقعی بولتا ہوں وسوسے سب چھوڑو یار. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی جشن ولادت مناتے ہیں. چل جشن ولادت مناتے ہیں. آمینہ کے گھر پہ چلتے ہیں. تو یہ بیکار کی باتیں اور اس طرح مطلب جشن ولادت منانے کو تھوڑی چھوڑے گا. میں تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہ 12ویں شریف کی عید میلاد النبی مناتے دیکھا ہے. جس انداز پہ مطلب منتی تھی, مسجدوں میں واز ہوتے تھے, نعتیں پڑھتے تھے, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر سال اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ میں نے وہ جلوس میلاد دیکھے کہ جو بندر روڈ کی ایک سائٹ پر چلتے تھے, تھوڑا سا جلوس ہوتا تھا اور ایک طرح سے ٹریفک جاری رہتا تھا. آرام باغ پہ ختم ہوتا تھا باب المدینہ میں. ٹاور سے لے کر ٹاور, میری ویزر ٹاور مشہور جگہ ہے, وہاں سے لے کر صرف آرام باغ تک پرمیشن جو ہوتی ہے ترکیب. تو اس کے بعد علماء نے وہ جب یہ بڑھتا گیا جلوس, جوش بڑھتا گیا, لوگوں میں خروش بڑھتا گیا, تو پھر علماء نے وہ گورنمنٹ سے مطالبہ کیا, ترکیب بنائی, تو نشتر پارک تک لے لیا اجازت نامہ NOC. اور پھر جو جلوس بڑھنے شروع ہوئے, یقین مانے, یعنی کہ تصور بھی نہیں اتنا سا جلوس ہوتا تھا. میرا لڑکپن تھا, خوب نعرے لگاتا تھا, بڑا شوق سے جلوس میں جاتا تھا. اس وقت کوئی میرا نام تو تھا نہیں, ظاہر ہے کوئی ایک عام سا لڑکا جو ہوتا ہے, تو مجھے مزہ بہت آتا تھا. یہاں تک کہ جب دعوت اسلامی کا آغاز ہوا تو جلوس بڑھ تو چکا تھا لیکن پھر بھی چھوٹا تھا. اور دعوت اسلامی کو باقاعدہ بھی ذرا شروعات تھی, اور پہلے یا دوسرے سال کچھ مجھے فریکچر ہو جاتا پاؤں میں, وہ پلستر بندھا ہوا تھا. اب وہ جشن ولادت آ گیا, میں قضا کیسے کروں اس کو. تو ہم نے کچھ کچھ میرے دوست نے پیسے ڈالے, 50 روپے میں نے ملائے اس میں, اور ہم نے سوزوکی بھاڑے پہ لی. میں سوزوکی میں ٹانگ لمبی کر کے بیٹھ گیا. تو اب نے وہ جلوس میں شرکت کی, آخر تک جو ترکیب ہوتی ہے الحمدللہ. تو ایک سید صاحب ملے اجتماع میں, جب گلزار ابھی میں چھوٹا سا اجتماع ہوتا تھا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو جلوس میں دیکھا تھا, تو میں نے جب آپ کو اس پوزیشن میں بھی جلوس میں دیکھا تو مجھے بڑا پیار آیا. اب تو میں ماحول میں آ گیا آپ کے, آپ لوگ اچھے لوگ ہیں, صحیح لوگ ہیں. یوں مطلب یعنی کہ یہ ایک مدنی بہار تھی اس کی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. فیضان مشکل کشا, فیضان مشکل کشا. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی. منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی. سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. لگاتے جائیں گے غم
یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم، یا رسول اللہ کے نعرے، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، بچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، بچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، اور مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سالار کی آمد، تار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، غمخوار کی آمد، تاجدار کی آمد، شاندار کی آمد، شہریار کی آمد، شہ ابرار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، غیور کی آمد، اسلور کی آمد، رسول کی آمد، قبول کی آمد، آمنہ کے پھول کی آمد، یاسین کی آمد، طہا کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، پیارے کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، سونے کی آمد، ہونے کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، منیر کی آمد، بصیر کی آمد، شہیر کی آمد، خبیر کی آمد، ظہیر کی آمد، رؤوف کی آمد، رحیم کی آمد، کریم کی آمد، نعیم کی آمد، علی کی آمد، حلیم کی آمد، حکیم کی آمد، عظیم کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مولا کی آمد، اولا کی آمد، اعلیٰ کی آمد، والا کی آمد، بالا کی آمد، پیشوا کی آمد، رہبر کی آمد، افسر کی آمد، سرور کی آمد، تاجور کی آمد، پیمبر کی آمد، منور کی آمد، مقدر کی آمد، شاہد روبر کی آمد، رسول انور کی آمد، حبیب دعور کی آمد، ساقی کوثر کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، کرشی کی آمد، ہاشمی کی آمد، مطلبی کی آمد، سلطہ کی آمد، زیشا کی آمد، غیبدہ کی آمد، جانے جانا کی آمد، سیاہ الہوکا کی آمد، محبوب رحمہ کی آمد، سرور دو جہاں کی آمد، شاہ کون و مکہ کی آمد، سلطان عرب کی آمد، رسول اکرم کی آمد، نور مجسم کی آمد، شاہ بنی آدم کی آمد، بنی محتشم کی آمد، شاہ عرب و عجم کی آمد، شافع امم کی آمد، سراپا جود و کرم کی آمد، دافع رنج و علم کی آمد، سید کی آمد، طیب کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، ناظر کی آمد، ناظر کی آمد، ناصر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، حامی کی آمد،
مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر یا رسول رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم یا رسول ایسے کئی اسلامی بھائی ہوں گے. فیضان مشکل کشا جاری رہے اسی گا نعرے کو یاد رکھیں. فیضان مشکل کشا جاری رہے گا فیضان مشکل کشا جاری رہے گا فیضان مشکل کشا جاری رہے گا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بناؤ تحریک جاری رہے گی مسجد بھرو تحریک. جاری رہے گی انشاءاللہ. ایسے کئی اسلامی بھائی ہوں گے جو شاید جشن ولادت نہیں مناتے ہوں گے یا وسوسوں کا شکار ہوں گے. امید ہے قوی امید ہے کہ دعوت اسلامی کا فیضان مدنی مذاکروں کا فیضان مدنی چینل کا فیضان یہ سوال جواب یہ رونقیں یہ بہاریں یہ برکتیں کئی وسوسوں کی کئی کنفیوژنسی کئی مسکنسیپشنس جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں اس کی کاٹ ہوئی ہوگی. تو اگر آپ واقعی پہلے نہیں مناتے تھے اب منانے کا ذہن رکھتے ہیں کر دیجئے میسیج اور آپ بھی لکھ دیجئے مچانا مر ہوا کی دھوم اب ہرگز نہ چھوڑیں گے. انشاءاللہ دے عز و دیجئے جل. پیغامات اب بھی کھل کر اب اپنا اظہار محبت کر ہی دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ. فیضان میلاد جاری رہے گا. یہ بات چل رہی ہے میلاد کے حوالے سے تو اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے یعنی جب دلائل سے عاجز آ گئے کہ کسی طریقے سے میلاد کو روک سکیں تو اب جھوٹی باتوں کے ذریعے اور غلط حوالوں کے ذریعے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک مشہور SMS یہ چلتا ہے میسیج یہ چلایا جاتا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی تاریخ ہے وہ 8 ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تھا اس کی تاریخ 12 ہے. لہذا یہ 12 تاریخ کو جو ولادت کا منانا ہے یہ خود اعلیٰ حضرت کی تعلیم کے خلاف ہے اعلیٰ حضرت کے قول کے خلاف ہے. تو یہ اس حوالے سے بھی کچھ وضاحت فرما دیجیے. یہ وہ ہے نا قرآن کریم میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا تو صرف اتنا کہنا لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب مت جاؤ. آگے ہے وانتم سکارا اور جب تم نشے میں ہو. تو یہ جیسے نکال دیتے ہیں بعض یعنی یہ مثال دیتے ہیں کہ اس طرح تو اعلیٰ حضرت نے مختلف تاریخیں ضرور لکھی ہیں لیکن 12 پر آپ نے یہ مطلب یعنی کہ زور دیا ہے کہ 12 تاریخ پر زیادہ مطلب یعنی کہ اقوال مضبوط ہیں. تو فتح رضویہ جلد 26 صفحہ 415 پر ہے قول مشہور و معتمد جمہور 2 ازدہم یعنی 12 ربیع الاول شریف ہے. 2 ازدہم مانے 12 فارسی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے تو مطلب 12 ربیع الاول شریف کے لیے یہ لکھا ہے کہ یہ مشہور قول ہے قابل معتمد میں قابل اعتماد ہے. جمہور یعنی سب کے نزدیک نا کثیر علماء کے نزدیک یہ قول ہے 12 کا کہ 12 کو جشن ولادت ہوئی تھی. جشن ولادت یعنی کہ ولادت شریف ہوئی تھی. تو یہ ہوا. اچھا اب یہ کہ 12 کا یہ اگر کوئی SMS کے ذریعے ایسا دیتا ہے تو کیا اگر 12 کو ہم منائیں تو ہمارے ساتھ منائے گا؟ یعنی کوئی معاذ اللہ یوم وفات منائے تو کیا منائے گا؟ تو ہم گوشت پاک کی 11 ربیع الاخر کو یوم وفات مناتے عرس. چلو اس میں ہاتھ ملا لو یہ منائیں گے مل گئے تو یہ بھی وہ نہیں بنائے گا. تو یہ خالی مس گائیڈ کرنے کے لیے اور عاشقان میلاد کو دھوکہ دینے کے لیے بعض لوگ ایسے SMS چلاتے ہیں. ان کو امت میں فتنے نہیں کرنے چاہیے. ادھر مطلب ویسے ہی دنیا میں مسلمانوں کی حالت خراب ہے اور اس بہانے جشن ولادت کے بہانے
نہ جانے کتنے لوگ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھ لیتے ہوں گے، نہ جانے کتنے مسجدوں میں آ جاتے ہوں گے، 12 تاریخ کو مسجد آباد نمازی بڑھ جاتے ہیں آپ. اچھا یہ اس وقت جو مسجد بھری ہوئی ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، کیا یہ کل بھری ہوئی تھی اتنی؟ ہرگز نہیں، کل اتنی نہیں تھی نا. اچھا کیا کل ہوگی؟ کل بھی اتنی. اس وقت رات کے 12 بجے کون آئے گا؟ جی ہاں، مدینے میں 12 بجنے والے ہیں، تو اس وقت کون اتنی تعداد میں آئے گا یہاں کل؟ اچھا پھر یہ ایک جگہ نہیں، نہ جانے کتنی جگہ کثیر اجتماعات ہیں. تو اس میں کیا مطلب یہ نقصان ہے اللہ کے گھر میں آ کر یہ لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور سنتیں سیکھتے ہیں؟ کتنا یہاں سکھایا گیا، گناہوں سے بچنے کا کتنا ذہن دیا گیا. تو جشن ولادت کا یہ کیا پروفٹ، یہ نفع نہیں ہے؟ تو کیوں مطلب امت کو مس گائیڈ کیا جائے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ایسا کرتے ہیں ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر جشن ولادت منایا کریں. ہاں ایسا مل جل کے اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کریں کہ کافر دیکھ کر مسلمان ہو جائیں، جشن ولادت کا یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا وہ کالز جو چلائی گئیں اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ پھول پتیاں وغیرہ جو ہیں وہ جلوس میلاد کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، یہ ایسا ڈالنا کیسا؟ یہ سوال ہوا تھا. پھول کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں. جی پاپا. تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے کہ یہ بھی ایک ہے تعظیم کا ہی طریقہ جس کا احترام کیا جاتا ہے، اس پر پھول برسائے جاتے ہیں. اب یہ کہ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے جیسے کہ گلاب کا پھول سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے پاک سے بنا، ایک قطرہ پسینہ زمین پر تشریف لے آیا شب معراج، تو اس سے گلاب کا پھول پیدا ہوا. یہ روایت ضرور بیان کی جاتی ہے، لیکن اس میں محدثین کا اختلاف بہت ہے. تو اس لیے اس کو مطلب ہم لوگ اس روایت کو بیان کرنے سے بچتے ہیں. اب اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس پر بھی الزام کیا ہے کہ بعض علماء نے اس کو بیان کیا ہے. اب اگر اس نسبت سے کوئی گلاب کی پتیاں اگر نہیں پسند کرتا اس کو نچھاور کرنا، یہ قدموں تلے آئیں گی تو یہ اچھی بات ہے. اور میں بھی مطلب سچی بات ہے کہ میرا اپنا بھی ذہن یہی ہے، میں بھی قدموں تلے روندنا گلاب کو پسند نہیں کرتا. کہ بعض محدثین اس حدیث شریف کو بیان کرتے ہیں. اب یہ علماء کا محدثین کا اختلاف ہے، لیکن اگر بچے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، جبکہ اڑانے کو ہم ناجائز نہیں کہتے، گناہ نہیں کہتے. اگر پھول کی پتیاں اڑاتا ہے اور اگر کوئی اس حوالے سے بچتا ہے کہ چلو بھائی بعض کے نزدیک یہ کہ پسینے پاک اس کی اصل ہے گلاب کے پھول کی، تو اس لیے وہ ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو اس کو بھی سلام ہے. کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ پاؤں تلے روندو ہی روندو. تو میں نے ذہن یہ عرض کیا کہ میں خود پسند نہیں کرتا ہوں، جو کرتا ہے اس کو میں گناہ گار بھی نہیں کہتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول میں ایسے بھی عاشقان رسول ہیں جو مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے جاننے والے وہ افراد جو مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اور ایسے عاشقان رسول کے لیے بھی. آئیے دیکھتے ہیں. بنی نو انسان کو اللہ عز و جل کی وحدانیت، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے آشنائی بخشنے کی لگن، ہر پل ہر لمحہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح میں مگن. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے دینی، سماجی، معاشرتی، معاشی اور
دیگر امور حیات و فکر آخرت کے مدنی پھولوں سے سجے مدنی گلدستے اب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اردو کے ساتھ ساتھ اسپینش، ڈچ، نیپالی، پشتو، بنگلہ، ملائی اور انگلش زبانوں کے سمجھنے والے عاشقان رسول بھی بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. Hay aspectos negativos de los dineros, son pero si alguien está guardando dineros halal, no es pecador. Het is verboden voor een vrouw om in een verleidelijke stem te praten. Dat staat vermeld in het Koran. Op dit is net qat'i vermeld. Dat een vrouw niet haar stem zodanig mag verleiden, zodat het lichaam in verleiding komt. त्यसकारण यदि तपाईँ बुढेसकाल आरामदायी बिताउन चाहनुहुन्छ भने स्वस्थ र आनन्दको साथ र यो नियतको साथ किनकि म बुढेसकालमा आनन्दको साथ इबादत गर्न सकूँ, तपाईँले जवानीबाट नै बच्नुपर्छ. त्यसकारण आफ्नो तौललाई कृपया कन्ट्रोलमा राख्नुहोस्. त यसरी इन्शाअल्लाह तपाईँले दुनियाँमा पनि सजिलो हुनेछ र आखिरतमा पनि फाइदा जम्मा गर्न सजिलो हुनेछ. ودونو کې وینا د 1500 خلکو ده، پخلی د 1500 ده. که کم شو بیا کم شي د هغې اشر څه کېږي؟ دومره ډیشونه او خوراک والا زه هغې له دا نه وم لکه د اوږو پې راغونډ شي. نه دا بېعزتي ده. دا خوراک کولو والا د خپله سوچ وکړي، څوک چې ضرورت نه ډېر وباسي خالي غوښه وخوري او څه هډوکي سره بیا پرېږدي. এবং এখন থেকে না দাড়ি মুন্ডাবে না এক মুষ্টি থেকে ছোট করবে, কেননা দাড়ি মুন্ডানোও হারাম আর এক মুষ্টি থেকে ছোট করাও হারাম. আজ এবং এখনই সব ইসলামে নিয়ত করুন যে ইনশাআল্লাহ নামে মুস্তফায় গর্দান কাটবে, কাল নয়তো অবশ্যই আজ কাটুক, কিন্তু আমাদের দাড়ি না কাটবো না ছোট করবো insyaallah azza wa jalla. Mata kita banyak melihat perkara yang tak sepatutnya. Jadi perlulah kita berbanyakkan bertaubat dan meredupkan pandangan kita supaya mata kita terpelihara daripada dosa. Hendaklah juga kita menjaga lidah kita dengan kufliyah Madinah dan juga kepada mata kita. Janganlah kita menyakitkan hati orang dengan lidah kita dan janganlah sakitkan hati siapa-siapa. This is a spirituality that if we stretch a hand we get apples, if we stretch this hand we get oranges. What kind of spirituality is this? Magic is also like this. The disciple wants to be able to see this and that and to fly here and fly there. If he has given his hand into the hand of a saint, shouldn't he get all this? Has he given his hand for this purpose? First the saint should achieve it, then it should be achieved by his disciple. Ilawasi, French, Arabic. ورد قول الصالحين في كتاب كيمياء السعادة إن الثروة حية وأقرب فليتملك الذي يعلم إبطال سمومهما. المراد بالثروة هنا الحلال لا الحرام. German. Unsere Augen sehen vieles, was nicht erlaubt ist. Daher sollten wir zutiefst um Vergebung bitten. Lassen Sie bitte Ihre Blicke gesenkt. Wir sollten mit unseren Augen keine Sünden begehen. Bitte zügeln Sie Ihre Zungen. Beherrschung der Augen und Beherrschung der Zunge. Nicht, dass wir jemanden mit unserer Zunge verletzen. மார்க்க கல்வியை கற்றுக்கொள்வது இபாதத் ஆகும். இப்போது நாங்கள் இல்மே தீனுடைய ஹல்காவில் இருக்கிறோம். மதனி முசாக்கராவும் இல்மே தீனின் வழியாகும். அப்படியான இது மிக சிறந்த வழிமுறையாகும். அல்ஹம்துலில்லாஹ், இப்போது எங்கள் அனைவருடைய ஒவ்வொரு மூச்சும் इबादतिल कलिगिरद. स्वाइली और तुर्किश जबानों पर इन मदनी गुलदस्तों के तर्जमे का काम अभी जारी है, जिससे इन जबानों के बोलने और समझने वाले अनकरीब मुस्तफीद हो सकेंगे. तो अभी विजिट कीजिए www.dawatislami.net पर और पाइए तरगीब फ़कत नेकियों की. अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया भर में दावत इस्लामी के जहाँ जहाँ मदनी कामों की धूमें मच रही हैं, ज़ाहिर है कि मुसलमान कहाँ नहीं है. और हमें तो हमारा नारा यही है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है. तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये आप भी इस बात को समझते हैं. तो दावत इस्लामी की वेबसाइट पर इन मुख्तलिफ़ ज़बानों में कम बेश 10 से 12 ज़बानों में मुख्तलिफ़ मदनी गुलदस्तों के डबिंग इसको कहते हैं कि वो आपको अमीर सुन्नत जो ये दीगर इस्लामी भाई नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जो पीछे आवाज़ है वो किसी और की है जो वहाँ की ज़बान जानते हैं, मगर बात वही हो रही होगी जो अमीर सुन्नत फरमा रहे होते हैं. इसको डबिंग कहेंगे. तो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम को हल करने का हमने एक तरीका निकाला है ताकि जो उर्दू नहीं समझ सकते तो उनको उन्हीं की मकामी ज़बान में हम अमीर सुन्नत के मदनी फूल पहुँचाएँ. तो इसके लिए हम सब इस्लामी भाइयों को अपना किरदार शामिल करना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए कि आप ये मदनी गुलदस्ते अपने मोबाइल पर, अपनी वेबसाइट पर, अपने सोशल मीडिया पर डाउनलोड करें और जो उस लैंग्वेज के जो हमारे जो लोग हैं आपके जानने वाले उन तक पहुंचाएं. क्या पता कि कौन सुनकर मुसलमान सुने
बाअमल बन जाए, नेक बन जाए, सुन्नतों का पेकर बन जाए, और क्या जब कि गैर मुस्लिम सुने तो उसको कलिमा पढ़ने की सादत नसीब हो जाए। तो हम सबको चाहिए कि हम इसमें अपना हिस्सा मिलाएं। तो दावत इस्लामी की वेबसाइट पर इंशाअल्लाह ताला आपको ये मदनी गुलदस्ते दस्तयाब हो सकेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी जान लियो, सवाल ये है कि हम अपने घर पे बैठे मदनी चैनल देख रहे हैं, इसका भी हमें सवाब उतना ही मिलेगा जितना फैज़ल मदीने में मौजूद है बाबा जाने की बारगाह में? इसमें यह कि सवाब तो अब खुदा ही देने वाला है अजर, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर मदनी चैनल पर घर पर देखेंगे तो वो लुत्फ़ नहीं आएगा। फिर कभी बिजली का मसला हो गया, कभी नो सिग्नल आ जाता है, कभी कुछ। फिर अगर घर और मस्जिद का फ़र्क देखें तो वो भी अपनी जगह पर है कि आलमी मदनी मरकज़ में जो मस्जिद के अंदर बैठे तो मस्जिद में इतिकाफ़ की नीयत हो तो इसका सवाब, फिर आशिकान रसूल की सोहबत में बैठकर उनकी बरकतें, ये अलग। फिर किसी नेक बंदे का कुर्ब मिल जाए, हो सकता है कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, वलीउल्लाह हो, कि वो जहाँ 40 नेक बंदे जमा होते हैं उनमें एक वली होता है, ये भी अक़वाल हैं। तो इस तरह मतलब यहाँ जो रहमतें छमाछम बरस रही होंगी आशिकान रसूल पर, सालिहीन पर, नेक बंदों पर, अरे वो तसव्वुर घर पे तो नहीं हो सकेगा ना। तो यूँ काफ़ी फ़र्क है कि मस्जिद में आकर बराह रास्त फैज़ान मदीना में कोई अगर देखता है, मदनी मुज़ाकरा सुनता है, तो घर में ज़रा वो फजीलत ना रही। फिर यह कि जो दिल जमई यहाँ आशिकान रसूल के साथ मिलकर होगी गैदरिंग में, वो दिल जमई शायद घर में ना हो सके। घर में नींद चढ़ेगी, कभी बच्चा बुलाएगा, कभी बच्चे की अम्मी आपको बोलेगी कि वो कर दो, तो कभी आप चाय उठाकर पीना शुरू कर देंगे, कभी पानी पीने के लिए उठ जाएंगे, तो फ़र्क पड़ेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बापा जान, मेरा आपसे सवाल ये है, दावत इस्लामी के इज्तिमा का वक्त मगरिब से इशराक चाश तक बताया जाता है, यानी जुमेरात असर में दुकान बंद करे और जुम्मे को इज्तिमा गाह से दुकान आ जाए, क्या एक आम आदमी ऐसा कर सकता है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। आम तो आम ख़ास भी नहीं कर सकता जब तक जहन ना बने। जब सवाब की हिर्स पैदा होगी, दीन का जज्बा पैदा होगा, तो 3 दिन के लिए मदनी काफ़िले में सफ़र भी कर जाएगा। तो ये 72 घंटे दे दिया आपने, सुबह और शाम की बात की है, 3 दिन और 3 रातें, फिर इससे भी नहीं 12 दिन के लिए निकल जाएगा, फिर 30 दिन के लिए सफ़र कर लेगा 1 महीने के काफ़िले में। इससे भी बड़ा फिर वो जज्बा बढ़ेगा तो 12 माह की तरकीब बना लेगा। इससे भी बड़ा जज्बा वक्फ़ मदीना हो जाएगा। वक्फ़ मदीना ये होता है कि वो फिर ज़िंदगी अपनी पूरी दावत इस्लामी में, यानी कि इसके मदनी मरकज़ के हवाले, ये जहाँ भेजे दुनिया में कहीं भी भेज दे, वहाँ दीन की खिदमत करे। लेकिन इनमें हम ये ज़रूर मतलब मशवरा देते हैं कि माँ बाप की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए, जिनके हुकूक आपके ज़िम्मे हैं वो तलफ़ नहीं होने चाहिए। माँ बाप को नाराज़ करके बच्चों को रुला कर जाने की हम लोग नहीं मतलब इजाज़त देते। शरीयत की इजाज़त के साथ मतलब वो चाहे पूरी ज़िंदगी दावत इस्लामी के मदनी कामों में लग जाए, और फिर भी जान दी हुई उसी की थी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। तो आप तो ये चंद घंटों की बात करते, तो माशाअल्लाह जिनको जज्बा मिलता है वो बेशक वो मगरिब में आ जाएगा और इशरा को चाश पढ़कर रुखसत होगा। ऐसे एक तादाद मिलेगी आपको जो ऐसा करते होंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह। और सबको ऐसा करना चाहिए जिनके लिए कोई रुकावट ना हो। ऐसी नफ्स की रुकावट तो सबको होती है, सुस्ती होती है, सुस्ती को उड़ाना चाहिए। सवाब कितना मिलेगा? मस्जिद में फिर इज्तिमा के बाद वो सो जाएं, फिर तहज्जुद के लिए उठें, तहज्जुद पढ़ें, फिर मदनी हल्का तफसीर सिरातुल जिनान से वगैरह ये सिलसिला होता है। फिर इशराक और चाश की तरकीब होती है। इशराक जो इस तरह मस्जिद में, यानी मस्जिद या घर में फजर के बाद मतलब उस जगह बैठा रहे, अगर खड़ा भी होता है और कुछ दीनी हल्के में है या दीनी को ऐसा मतलब किताब पढ़ ली जैसे या ऐसा कुछ काम किया तो भी हर्ज नहीं है। तो इस तरह जो मतलब यानी कि इशराक पढ़े 2 रकात तो उसको 1 हज और 1 उम्रे का सवाब मिलता है। फजीलत कितनी है! तो इस बहाने ये मिल जाएगा और बहुत कुछ मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो मैं सबकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि हर जुमेरात को दुनिया में जहाँ भी हफ्तावार इज्तिमा होता है दावत इस्लामी का, तो वो पूरी रात वहाँ एतिकाफ़ किया करें और इशरा को चाश, और जहाँ मगरिब के बाद होता है मगरिब वहीं पढ़ लिया करें और पूरी रात अल्लाह अल्लाह करते रहें। इंशाअल्लाह दोनों जहानों की भलाइयों का ख़जाना हाथ आएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल ये आया है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक मोहम्मद किसने रखा? अल्लाह ताला वो अहमद है कुरान में। तो आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहम्मद नाम रखा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। वापसी तक तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं। मोहम्मद मुमज्जद पुकारा कर मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान मोहम्मद अहसन अत्तारी फ्रांस से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा आपकी बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि क्या सूरज कभी गुरूब होने के बाद पलटा भी है? जवाब इरशाद फरमा दें। प्यारे बाबा जान दुआ फरमा दें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ईमान पे खात्मा और बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, इस्तिकामत के साथ दावत इस्लामी के महके मदनी माहौल में आखिरी दम तक वाबस्ता रखे। आमीन। तो मशहूर मौजिज़ा है सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कि मकाम सहबा पर मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की गोद में 2 आलम की नेमत में सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सरे अनवर रख कर इस्तिराहत फरमा रहे थे, आराम फरमा रहे थे। और ये था वक्त असर के बाद का। हज़रत मौला मुश्किल कुशा ने असर पढ़ी नहीं थी। अब सूरज गुरूब की तरफ जा रहा था और इनकी मौला मुश्किल कुशा की जान निकली जा रही थी कि अब क्या होगा। कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उठाना भी गवारा नहीं था कि उठाता हूँ तो आराम में खलल आता है और नहीं उठाता तो नमाज कज़ा हो रही है, क्या करूँ। इसी शशो पंज में सूरज गुरूब हो गया, फैसला नहीं कर पाए
اور سورج غروب ہو گیا تو آپ بے قرار ہو گئے، رونے لگے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی، کیونکہ نبی کا دل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہیں، آنکھیں مبارک کھل گئیں اور فرمایا کہ علی سے مطلب فرمایا کہ کیا بات ہے، اس طرح کا کچھ مطلب مضمون۔ تو مولا مشکل کشا نے اپنی ساری بات بتائی کہ میری تو سورج ڈوب گیا، عصر کی گئی نماز۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا فرمائی، تو سورج جو ہے جو ڈوب چکا تھا وہ پلٹ کر آ گیا، یعنی پھر طلوع ہو گیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے قضا نہیں بلکہ ادا نماز پڑھی کہ سورج پھر نکل آیا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سارے وسوسوں سے دور ہو جائیے۔ آپ کے گوش گزار اب کی جاتی ہے ایک ایسی مدنی بہار کہ آپ کا دل جھوم اٹھے گا۔ ایک ایسی کال ابھی آپ کو سنانے کے لیے جائی جا رہی ہے کہ جو مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل پر نہیں ہیں، جلدی جلدی مدنی چینل پر آ جائیں اور حاضرین بالکل چوکنا ہو جائیں۔ آپ کے ذہن میں بہت سارے وسوسے اگر آ رہے ہیں کہ یہ محفل میلاد اجتماعی ذکر و نعت ہوتے ہیں، یہ جلوس میلاد کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، آئیے آپ کو اس کا فائدہ بصورت کال ہم سناتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا میں مسلمان ہونا چاہ رہا تھا اور میری ابھی مدنی چینل پر بات ہوئی ہے۔ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور ابھی مدنی چینل والوں نے مجھے مسلمان کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا نام جو بھی عطا فرما دیں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرات دیکھ کر ایک غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنا نام بھی مانگا ہے، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت بخشے، ہمیں بھی استقامت دے۔ آپ کا نام رکھتے ہیں آج کی رات کی مناسبت سے محمد، برکت کے لیے، اور پکارنے کے لیے وہ بھی عید میلاد کی نسبت سے میلاد رضا۔ رضا ایک میلاد منانے والے عاشق رسول کا نام ہے، لقب ہے، ان کا تخلص ہے اس کی نسبت۔ تو نام لکھ لیجئے محمد، اور پکارنے والا نام میلاد رضا۔ اچھا، اب یہ ضروری احکام آپ کو سیکھنے چاہیے۔ تو جو ضروری عقائد ہیں، اسلام کے ضروری اعمال ہیں، وہ آپ سیکھ لیجئے۔ اگر اردو پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا اسلام نامی کتاب ہے، مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں سوالن جواباً اسلامی عقائد کا کافی حد تک بیان کیا گیا ہے، اس کو پڑھیے اور اب غافل نہ ہو، عقائد کی تعلیم لیں، نمازوں کی سب کی اب ایک دم سے آپ کو اب تعلیم لینی ہے اور علم حاصل کرنا ہے، تاکہ آپ اپنے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، اور مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ دعوت اسلامی کا جہاں آپ کے قریب اجتماع ہوتا ہو، اس اجتماع میں، ہفتہ وار اجتماع میں
शरीक हुआ करें, मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बने। मदनी मुज़ाकरा तो माशाअल्लाह आप देख ही रहे होंगे, अभी ये देखते रहें।